السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ روایت الامام الفرابری رحمہ اللہ۔ صحیح بخاری کی سب سے مشہور اور مقبول روایت امام فرابری رحمہ اللہ کی ہے۔ امام فرابری رحمہ اللہ کو سب سے زیادہ خصوصیات حاصل ہیں صحیح بخاری کے نسخہ کے حوالہ سے۔ اتنی خصوصیات امام بخاری کے کسی بھی شاگرد کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ فرابری ہی ہیں جن کے پاس امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ موجود تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے دیگر شاگردوں نے صحیح بخاری کے نسخے نقل کیے، لیکن وہ نسخہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، وہ نسخہ کس کے پاس تھا؟ امام فرابری رحمہ اللہ کے پاس۔ امام فرابری نے مکمل صحیح بخاری 3 بار امام بخاری رحمہ اللہ سے سنی تھی۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار۔ امام فرابری رحمہ اللہ امام بخاری کے فوت ہونے کے بعد دنیا کا مرجع بن گئے تھے۔ 34 بار 34 مرتبہ امام فرابری نے صحیح بخاری مکمل اپنے شاگردوں کو پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ 1-2 بار نہیں، 34 بار امام فرابری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری اپنے شاگردوں کو پڑھائی۔ امام فرابری جب امام بخاری زندہ تھے، فرابری کو پتہ چل گیا تو امام بخاری کو لازم پکڑا۔ جب فوت ہو گئے، امام بخاری کو اتنا اعتماد تھا اپنے شاگرد امام فرابری کے ساتھ، اتنا اعتماد تھا کہ اپنا قلمی نسخہ ہاتھ کا لکھا ہوا صحیح بخاری کا نسخہ امام بخاری نے امام فرابری کو دے دیا۔ پوری زندگی امام فرابری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی خدمت کی اور پوری دنیا میں صحیح بخاری کو عام کیا۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ آج کی داستان بڑی ہی ایمان افروز ہے۔ یہ حدیث کی نسبت معمولی نہیں ہے، یہ حدیث کی نسبت معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ پھر صحیح بخاری کے ساتھ نسبت، یہ معمولی کو نسبت ہے، معمولی نسبت ہے، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اس کے لیے اعلیٰ درجے کا اخلاص چاہیے۔ اور امام بخاری کے اور بھی سینکڑوں ہزاروں شاگرد تھے جو صحیح بخاری کو روایت کرنے کے حوالہ سے امام فرابری کو مقام و مرتبہ ملا، اختصاص ملا، مرجع کی اہلیت ملی، وہ کسی اور کو ملی نہیں۔ یعنی اللہ کس کو چنتا ہے؟ جس کے دل و دماغ میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوتا ہے، جس کے دل و دماغ میں اعلیٰ درجے کی دین سے، حدیث سے محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں اعلیٰ درجے کی استاد سے
محبت ہوتی ہے، منہج محدثین سے محبت ہوتی ہے۔ یہ زندگی کس نے دی ہے؟ یہ کس نے ہمیں انسان بنایا؟ اللہ نے۔ تو ہم کیا اپنی زندگی کو خدمت دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ آئیں سنیں امام فربری کی داستان۔ فربر، فا کے نیچے زیر بھی پڑھنا ٹھیک ہے، فربر، اور فا کے اوپر زبر بھی پڑھنا درست ہے، فربر۔ بخارا سے 30-35 میل دور یہ بستی ہے۔ بخارا سے 30-35 میل دور یہ بستی ہے۔ بڑے بڑے شہروں پر تاریخیں لکھی گئی ہیں۔ تاریخ نیشاپور ہے، تاریخ نصف ہے، تاریخ بغداد ہے، تاریخ بیہق ہے، تاریخ دمشق ہے، تاریخ مکہ ہے، تاریخ مدینہ ہے۔ یہ بڑے بڑے شہر، علم و عمل کے عظیم مرجع شہروں پر تاریخیں لکھی گئی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بستیاں، شہر نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مسکن نہیں، بستیاں چھوٹی چھوٹی، کسی میں 10 گھر، کسی میں 20 گھر، کسی میں 100 گھر، چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی ہیں جن کے اندر ایسے افراد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے کہ وہ مجبور کرتی ہیں بستیاں کہ ان کی تاریخ پر بھی مستقل کتابیں لکھی جائیں۔ بظاہر چھوٹی سی بستی تھی، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کبار محدثین کو پیدا کیا۔ انہی چھوٹی بستیوں میں سے ایک فربر بھی ہے۔ امام فربری 231 ہجری میں پیدا ہوئے اور 320 میں فوت ہوئے۔ امام فربری نے امام بخاری سے پہلی مرتبہ 248 ہجری میں صحیح بخاری سنی، دوسری بار 252 ہجری میں اور تیسری بار 255 ہجری میں۔ امام فربری کا پورا نام محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر بن ابراہیم ابو عبداللہ الفربری ہے۔ امام فربری بخارا شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بخارا شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ امام ابو الولید الباجی رحمہ اللہ نے کہا ثقۃ مشہور۔ امام ابو بکر السمعانی نے کہا کان ثقۃ واریا۔ ابن رشید السبتی نے کہا عمدۃ المسلمین فی کتاب البخاری، عمدۃ المسلمین فی کتاب البخاری وشہرتہ مغنیۃ عن التعریف بحالہ، فما ظنک بمن جعلہ المسلمون عمدتہم۔ ابن رشید السبتی رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بخاری کے حوالہ سے مسلمانوں کا اعتماد امام فربری پر تھا۔ عمدۃ المسلمین، مسلمانوں کے ہاں قابل اعتماد، مسلمانوں کا معتمد علیہ انسان صحیح بخاری کے حوالہ سے کون تھا؟ امام فربری تھے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ جو مسلمانوں کا عظیم لیڈر ہو، عظیم کمانڈر ہو، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے امام فربری کو لمبی زندگی عطا فرمائی، پورا زمان زندگی عطا فرمائی اور اس میں برکت بھی ڈالی۔
زندگی ہو برکت سے خالی ہو، وہ کیا زندگی ہے؟ زندگی دی، لمبی زندگی دی اور بابرکت زندگی بنائی. حتی انفرد بروایت صحیح زمانا، تو ایک لمبا زمانہ امام فربری نے صحیح بخاری کی خدمت کی اور خدمت کا حق ادا کر دیا. UK، USA وغیرہ میں پچھلے سالوں ہمیں ایک سوال موصول ہوا تھا، وہ بھی امام فربری کے حوالہ سے تھا کہ جی امام فربری کا نسخہ کہاں ہے؟ امام بخاری کا کلمی نسخہ امام فربری کے پاس تھا، وہ نسخہ اب کہاں ہے؟ اب کہاں پڑا ہے وہ نسخہ؟ کہ ہم نے اس وقت جواب دیے، چند ایک میرے ذہن میں موجود ہیں. پہلی بات، امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ امام فربری کے پاس تھا. امام فربری نے 34 مرتبہ امام بخاری کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخہ سے صحیح بخاری پڑھائی. اسی نسخہ سے امام بخاری کے دیگر شاگردوں نے صحیح بخاری نقل کی. اسی نسخہ سے امام فربری کی موجودگی میں کبار محدثین نے اس نسخہ سے صحیح بخاری کو نقل کیا. سمجھا گی؟ یعنی وہی نسخہ جو امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اسی نسخہ کی فوٹو کاپیاں، اسی نسخہ کی نقل شدہ کاپیاں ہی دنیا میں موجود ہیں. بات ختم ہوئی. اب کوئی ان پڑھ ہی شرط لگا سکتا ہے، نہیں جی امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ کہاں ہے؟ سمجھ لگے مثال؟ یعنی یہ شرط محدثین نے نہیں لگائی کہ ہم کسی کتاب کو اس وقت مانیں گے جب تک اس کا کلمی نسخہ مل جائے گا. یہ شرط فضول شرط ہے، ان پڑھوں کی شرط ہے. کتنی کتابیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں اصل مصنف کے ہاتھ کا لکھے ہوئے نسخے مفقود ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. شاگردوں نے ان سے نسخے سے نقل کیا، وہ محفوظ ہیں. واضح؟ بہرحال وَكَانَ عِنْدَهُ أَصْلُ الْبُخَارِي، امام فربری کے پاس صحیح بخاری کا اصل نسخہ تھا. وَمِنْهُ نَقَلَ أَصْحَابُ الْفِرَبْرِ، اسی اصل نسخے سے فربری کے شاگردوں نے نقل کیا. مورخ ابو شامہ کہتے ہیں شیخ ثقۃ، امام ذہبی کہتے ہیں المحدث الثقۃ العالم. امام فربری رحمہ اللہ جوانی سے ہی علم کے لیے نکل پڑے تھے اور انہوں نے بڑی زیادہ محنت کی. سب سے پہلے انہوں نے بخارا شہر کے علماء محدثین سے سنا، مثلا خلف بن عامر بن سعید الحمدانی، محمد بن محلب البخاری. اس طرح جو لوگ بخارا میں آتے تھے محدثین، ان سے بھی امام فربری نے سنا. پھر امام بخاری کو لازم پکڑا، 3 بار صحیح بخاری ان سے سنی. اور فربر جو بخارا سے 30-35 میل دور تھا، وہاں بھی امام بخاری کا آنا جانا تھا. آگے تفصیل آ رہی ہے. وہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے مجاہدین کی ٹریننگ گاہ بنائی تھی. کہاں؟ فربر میں. امام بخاری وہاں ان کو جنگ کے قوانین، تیر پھینکنے کے قوانین، گھوڑ سواری سکھلاتے تھے. امام بخاری وہاں ان کا عام آنا جانا تھا. اسلام کی نصرت کے لیے، مسلمانوں کی نصرت کے لیے وہ مجاہدین تیار کرتے تھے، افواج فوجی تیار کرتے تھے اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے.
تو امام بخاری فربر میں اکثر آیا جایا کرتے تھے۔ تو جب امام بخاری وہاں جاتے تھے تو پوری دنیا سے محدثین کو پتہ ہوتا تھا امام بخاری فربر میں عام آتے جاتے ہیں، تو وہ دنیا بھی وہاں آتی تھی سننے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے۔ تو فربر علم کا مرجع بن چکا تھا امام بخاری کی وجہ سے۔ تو فربر میں جو بھی محدث آتا امام فربری اس کو لازم پکڑتے، اس سے استفادہ اٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام فربری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے بخارا کے شیوخ سے فائدہ لیا، پھر فربر کے شیوخ سے جو وہاں آتے تھے ان سے فائدہ لیا، پھر ماوراء النہر کے علماء سے فائدہ لیا۔ ایک شہر تھا شاش، وہاں سے امام حاشد بن اسماعیل الغزال سے سنا۔ مرو شہر میں گئے، وہاں سے امام عبداللہ بن احمد ابن شبویہ سے سنا، زہیر بن سالم سے سنا، عبد الکریم بن عبداللہ سکری سے سنا، محمد بن نصر بن حجاج سے سنا۔ کہاں؟ مرو میں۔ اللہ اکبر۔ یعنی پہلے اپنے قریب بستیوں شہروں کے محدثین سے علم لیا۔ قصور کا طالب علم ہے، قصور میں بڑا شیخ اور محدث کو بیٹھا ہوا ہو تو محدثین کے طریقے کے مطابق طلباء کو پہلے اپنے شہر کے علماء سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جو علم ان کے پاس ہے وہ لے لے، پھر آگے جائے۔ امام فربری نے جب تعلیم حاصل کر لی تو پھر ساری زندگی اپنے بستی فربر میں ہی بیٹھے رہے، اپنی بستی فربر میں ہی بیٹھے رہے۔ وہاں ہی لوگ ان کے پاس آتے تھے پوری دنیا سے صحیح بخاری سننے کے لیے۔ فربر میں امام فربری سے بڑے بڑے کبار محدثین نے صحیح بخاری سنی پڑھی۔ ان میں سے دو امام ابن حبان البستی اور امام ابن عدی الجرجانی، ضعفاء والے ابن عدی۔ امام ابن حبان بستی اور امام ابن عدی الجرجانی نے صحیح بخاری فربر میں جا کر امام فربری سے سنی۔ ایسا ابن حبان امام فربری کے شاگرد ثابت ہوئے، اسی طرح ابن حبان ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں اور ابن خزیمہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ یعنی ابن حبان کو امام بخاری کے متعدد شاگردوں سے استفادے کا موقع ملا ہے ابن حبان کو۔ اللہ اکبر۔ ثم توافدت علیہ جموع الناس بعد ذلك وازداد عدد الطلاب القاصدین الیہ من شتى اقطار الارض حتى تجاوز الاحصاء۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ امام فربری سے صحیح بخاری سننے والے لوگ پوری دنیا سے آ رہے تھے، اتنی تعداد زیادہ ہوگی کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے بابر کا زندگی۔ اور امام فربری چھوٹا موٹا کام بھی کر سکتے تھے، اپنے آپ کو صحیح بخاری کے ساتھ خاص کر لیا۔ اللہ نے کتنی برکت ڈالی۔ وقد بقي الفربری متواصلا مع هذه الجموع، جو لشکروں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں لوگ آ رہے تھے، فربری ان کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ یعقد لهم مجالس الرواية والاسماع
دون کلال او مالال حتی اواخر ایام حیاتی. جو بھی لوگ آتے تھے امام فربری ان کے لیے مجالس روایہ صحیح بخاری کو روایت کرنے کی مجلسیں لگاتے تھے، فوراً صحیح بخاری کو سننے سنانے کی مجلسیں لگاتے تھے بغیر کسی تھکاوٹ کے. دون کلال او مالال، اور جن لوگوں نے تھکاوٹ ہی محسوس کرنی ہے وہ کوئی بڑا کام کر سکتے نہیں. بس یہ انسان کی نیت پر ڈپینڈ ہوتا ہے، اس کے ارادوں پر ڈپینڈ ہوتا ہے. دو شخصوں کی زندگی 50 سال ہے، ایک نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا، زندگی اس کی بھی گزر گئی ہے 50 سال. دوسرا اس کا ہم اصل زندگی 50 سال، اس نے کئی کارنامے سر انجام دے دیے. زندگی تو گزری گئی ہے، وقت تو گزری گیا ہے، چھوٹا ارادہ رکھ کے زندگی گزار لیں پھر بھی گزر جائے گی. جو قوم اپنے جسم کو تھکاوٹ سے بچاتی ہے وہ جہل ہی مرتی ہے قوم، اس کا تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ہوتا. جو قوم اپنے ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک اراحت کو، اسائشوں کو علم کے حصول پر، علم کو عام کرنے پر قربان کر دیتی ہے، وہی قومیں بابرکت ثابت ہوتی ہیں. اس لیے جسم کو سکون بچانا کوئی سکون نہیں ہے. ہاں قبر میں جا کر اکٹھا احرام کریں گے، کیوں سکون بچانا ہے؟ تھوڑا بہت سو لیں، پھر اٹھ جائیں، کام شروع کریں، تھک جائیں، پھر سو لیں، پھر کام شروع کریں. حتی اواخر ایام حیاتی، امام فربری اپنی زندگی کی آخری دنوں تک صحیح بخاری پر کام کرتے رہے، لوگوں کو سناتے رہے. عربوں نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. وہ کون کون شاگرد ہیں جنہوں نے امام فربری کو لازم پکڑا اور صحیح بخاری کو سنا، یہاں بھی آگے تفصیل آ رہی ہے. اس پر مستقل بھی عربوں نے کام کیا ہے. میرے عزیزو، امام فربری نے بخارا میں آ کر امام بخاری سے صحیح بخاری سنی. جب بھی امام بخاری فربر جاتے تھے وہاں سنا. وہ میں نے جو اشارہ کیا ہے کہ وہاں امام بخاری نے ایک ٹریننگ گاہ بنائی تھی. کیا بنائی تھی؟ لکھ لو، لفظ لکھ لو. حیث کان یقصدها کثیرا رغبۃ منہ بتحصیل اجر المرابطہ فی سبیل اللہ ولکون قریۃ فربر رباطا معروفا. فربر میں ایک ٹریننگ گاہ تھی مجاہدین کی، سپہ سالاروں کی، اور کی بات مشہور تھی. 188 صفحہ میں یہ بات گزری ہے پیچھے المدخل کی. وقد بنا الامام البخاری فیہا رباطا للمجاہدین. امام بخاری نے وہاں یہ ٹریننگ سینٹر بنائی تھی مجاہدین کے لیے. ہدایت الساری صفحہ نمبر 71 ابن حجر کی. سنو، فربر میں امام بخاری جاتے تھے. ابو جعفر البراق امام بخاری کا براق بھی ساتھ ہوتا تھا. فربر میں ٹریننگ بھی دے رہے ہیں لوگوں کو، ساتھ اپنی کتابوں کو بھی لکھ رہے ہیں. حیث کان یواصل اثناء اقامتہ ہناک بمساعدۃ براقہ ابی جعفر تألیف مصنفاتہ وتنقیحها مع مداومتہ علی ممارست تمارین الرمایہ ورکوب الخیل. تیر اندازی امام بخاری سکھاتے تھے،
اور گھڑ سواری امام بخاری سکھاتے تھے کہ کفار کے ساتھ کس طرح جہاد اور جنگ کرنی ہے۔ ہدایت ساری۔ یہی امام فربری ہیں، انہوں نے امام بخاری کو زندگی کے آخری سال تک پایا۔ فقد سمع منہ کتاب خلق افعال العباد، امام فربری نے امام بخاری سے خلق و افعال العباد بھی سنی ہے، جو بھی ہم نے پچھلے مہینوں اردو میں شائع کی۔ 256 ہجری میں، کب 256 ہجری میں۔ عام مشہور بات یہ ہے کہ امام فربری نے 2 دفعہ صحیح بخاری سنی ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ 3 بار سنی ہے۔ پہلی 2 بار شروع سے لے کر آخر تک سنی ہے مسلسل، لیکن تیسری بار امام بخاری نے فربر میں 3 سالوں میں صحیح بخاری مکمل کی۔ گئے کچھ مہینے ٹھہرے، صحیح بخاری کا سماع ہوا، پھر واپس آ گئے، پھر 2-4 مہینے بعد 6 مہینے بعد پھر گئے، پھر آگے سماع شروع کر دیا، پھر واپس آ گئے۔ یعنی تیسری بار امام فربری نے 3 سالوں میں سماع کیا ہے، اور یہ بالکل ثابت ہے۔ یہ 193 سے لے کر یہ 5-6 صفحات پر اسی پر بحث ہے کہ امام فربری نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ 3 بار یہ صحیح بخاری امام بخاری سے سنی ہے۔ تیسری بار خلاصہ کیا ہے تینوں باروں کا؟ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ اِتِّصَالِ السَّمَاءِ فَقَدْ كَانَ اسْمَاءُ الْفِرَبْرِ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مُتَّصِلًا مُتَتَابِعًا۔ پہلی بار اور دوسری بار جب امام فربری نے صحیح بخاری سنی تو امام بخاری صاحب نے مجلس سماع منعقد کی ہے، تو جتنے دن میں مکمل نہیں ہوئی امام بخاری کہیں گے نہیں، مسلسل دن رات صحیح بخاری کا سماع ہوا ہے، کلاس لگی ہے۔ متصلاً متتابعاً، مسلسل، ناغا نہیں ہوا۔ بینما کان سماعہ فی المرۃ الثالثہ مقطعاً متتابعاً استغرق فیہ 3 سنین۔ ہاں، تیسری بار جو امام فربری نے صحیح بخاری کا سماع کیا ہے وہ علیحدہ تھا۔ مہینہ کلاس لگی ہے تو پھر اور کام شروع ہو گیا، کلاس بند ہو گئی تو پھر دوبارہ کلاس لگی، اس طرح 3 سالوں میں یہ مکمل ہوا۔ وَلَعَلَّهُ أَثْنَاءَ هَذِهِ الْمُدَّةِ قَدْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّحِيحِ۔ محقق لکھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ تیسری بار جب امام فربری نے صحیح بخاری کا سماع کیا تو کچھ مجلسیں ان سے رہ گئی ہیں، مکمل سن سکے نہیں۔ فَلِذَلِكَ كَانَ يُعْرِضُ عَنْ تَعْيِينِهَا، اس وجہ سے امام فربری اس کے تعیین سے اعراض کرتے تھے، لگتا ہے کچھ نہ کچھ ان سے تیسری بار رہ گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ نسخہ بیٹو، وہ نسخہ جو امام بخاری نے اپنے قلم سے لکھا تھا، پوری دنیا کے طلبہ محدثین نے امام بخاری پر اس نسخہ کی مدد سے پڑھا۔ وہ نسخہ امام فربری کے ہاتھ آ گیا، انہوں نے ان کو دے دیا۔ پھر امام فربری نے 34 بار ساری زندگی اس سے شاگردوں کو پڑھایا، املا کروایا، کاپیاں نقل ہوئیں۔ اس نسخہ پر لمبی ترین بحث ہے۔ کچھ میں بات عرض کرتا ہوں کہ صفحہ نمبر 197 ہے، 197 سے لے کر یہ کافی زیادہ صفحات ہیں، 10-15 صفحات ہیں، اسی نسخے پر بحث کی گئی ہے۔
اب وقت نہیں ہے، کچھ سن لیں۔ صفحہ نمبر 197 ہے۔ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ نُسْخَةِ الْمَسْمُوعَةِ عَلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِي مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ وَهِيَ الْقَضِيَّةُ الْجَوْهَرِيَّةُ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ فَمِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ الْفِرَبْرِي لَمَّا تَوَجَّهَ إِلَى مَجْلِسِ الْإِمَامِ الْبُخَارِي لِإِسْمَاعِ الْجَامِعِ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى سَنَةَ 48 كان قد اتخذ لنفسه نسخة من الكتاب ليثبت سمعه ويقيد فوائد الإملاء وتعليقات الإمام البخاري في حواشيها، ثم انقطع الإمام البخاري بعد تلك السنة عن زيارة فربر۔ یہ لمبی ترین داستان ہے۔ ایمان ہوا تھا میں نے تمام شیعوں کو، تمام طلبہ کو کیوں اکٹھا کیا؟ اس مقصد کے لیے آئیں ہم بھی اپنے دل و دماغ میں قرآن و حدیث سے محبت اسی طرح پیدا کریں جس طرح ان محدثین نے پیدا کی تھی۔ آئیں، جس طرح فربری ایک دیہاتی بندہ تھا، دیہات میں بیٹھا، ہم بھی دیہاتی، جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیہات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جس طرح تو نے اپنے بندے امام بخاری کو دنیا کا مرجع بنا دیا تھا، امام فربری کو دنیا کا مرجع بنا دیا تھا، اللہ ہم بھی مسکینوں کو، فقیروں کو دنیا کا مرجع بنا دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے اپنے بندوں سے حدیث کی خدمت لی، انہوں نے حدیث کی خدمت کا حق ادا کر دیا، یا اللہ ہم سے بھی چھوٹا موٹا کوئی کام لے لے، ہم سے بھی اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب کی حدیث کی، اپنے محبوب کی حدیث کی خدمت کی ہمیں توفیق دے دے، آمین یا رب العالمین۔ اس پر لمبی تفصیلات ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے تو یہ پڑھیں۔ بارک اللہ فیک۔